آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 18 باب 1 تا 8 آیات۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے، انہیں ایک تمثیل سنائی اور کہا، کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آتی اور اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے مدعی کے مقابل میرا انصاف کر۔ اس نے مدت تک نہ چاہا، لیکن پیچھے اپنے جی میں کہا کہ ہر چند میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، یا ان کے واسطے دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ تمام سننے والوں کو سسٹر ٹامسن رحمت کا سلام قبول ہو۔ دعا کو ہوں کہ آپ سب ہمیشہ مسیح خداوند کی سلامتی میں رہیں۔ عزیز مومنین، آج کے انجیل مقدس میں یسوع ہمیں اعتماد اور بھروسہ کے ساتھ ہمت اور امید سے مسلسل دعا کرتے رہنے کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک سخت دل قاضی اور لاچار بیوہ کی تمثیل سناتے ہیں۔ قاضی ہر ایک کی ضرورت سے بے خبر، اپنے اختیار اور طاقت کے نشے میں مست ہے، لیکن اس بیوہ کے بار بار جانے اور اس کے سامنے اپنا حال سنانے سے وہ بھی بیوہ کو انصاف دینے پر مجبور ہو گیا۔ بیوہ کا رویہ، اعتبار، بھروسہ اور مسلسل قاضی کے در پر جانا آج ہمیں بھی یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا خدا قاضی کی طرح سخت نہیں، اور نہ ہی وہ ہمیں دینے میں مشکل محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا رحم، محبت اور شفقت سے معمور ہے۔ وہ معاشرے کے رد کیے ہوئے کمزور، بے سہارا لوگوں کو خوشی اور فراخ دلی سے دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بار بار جا کر مانگنا اور دعا کرنا، اس کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے ساتھ اپنی روح کا رشتہ جوڑ لینا اسے پسند ہے۔ سامعین، اپنی زندگی کے تجربات سے خداوند کی ثقافت کا اندازہ ہم سب نے لگایا ہوگا، اور کلام مقدس میں بھی ہمیں حزقیہ بادشاہ کی مثال ملتی ہے، جب وہ سخت بیماری میں اپنی دولت اور شہرت کے باوجود تندرستی نہ پا سکا تو وہ خدا کے سامنے جھک گیا، اپنے دل کو کھول کر عاجزی سے اسے پکارا اور رو رو کر دعا کی، تو خدا نے اس کے آنسو دیکھے اور اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو سن لیا اور اسے شفا بخشی۔ یونس نبی بھی جب نینوا کے لوگوں کے پاس خداوند کا پیغمبر بن کر گیا تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں اور اپنے برے راستوں سے
کنارہ کریں، اور پھر جب کیا بادشاہ، کیا رایا، کیا امیر، کیا غریب، سب نے سر پہ راکھ ڈال کر اور ٹاٹ اوڑھ کر توبہ کی، تو خدا کو ان کا یہ رویہ پسند آیا، اور خدا کا دل نرم ہوا، اور اس نے نینوا پر رحم کیا اور اس کو تباہ کرنے کا فیصلہ بدل لیا۔ آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی دوائیا زندگی کو پرکھیں، وہ کیسی ہے؟ ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ کیوں مانگتے ہیں؟ کیا ہماری دعا سچی اور مخلص ہے، جو ہمارے اور خدا کے ساتھ تعاون اور رشتے کو بڑھاتی ہے؟ کیا مسلسل دعا ہماری زندگی کو تبدیل کر رہی ہے، ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات اور احساس کو بہتر بنا رہی ہے؟ سامن، دل سے عاجزی اور فروتنی سے کی گئی دعا ہمارے رویوں، خیالوں، سوچوں اور روح کو روشن کر کے شکر گزاری سکھا دیتی ہے۔ ان بے شمار نعمتوں کی شکر گزاری جو ہمارے گھر، خاندان، دوستوں، تعلیم و ترقی کی صورت میں ہمیں خداوند نے دے رکھی ہیں۔ آئیں آج دیکھیں کہ کیا ہم اپنی دعا کو صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور اپنی فرمائشیں پیش کرنے تک تو محدود نہیں رکھتے، بلکہ آئیں آج اپنے خداوند پر کامل ایمان اور یقین رکھیں کہ وہ ہمیشہ ہماری جائز خواہشات اور ضروریات کو اپنے اعلیٰ خزانوں سے پورا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہمیں کب اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ آئیں اپنی رشتے کو اپنے خالق سے، اپنے نجات دہندہ سے سچا، مخلص اور مضبوط بنائیں۔ آمین۔